جاوید اب صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر میری نگرانی کرنے لگا تھا۔ وہ میری ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے کراہتے ہوئے اس سے استفسار کیا، تم کون ہو اور جس نے مجھے مارا ہے وہ کون ہے اور وہ عورت کون تھی؟ ابے ناٹک بند کر، جاوید ترش روئی سے بولا، ابھی تو چودھری صاحب نے تیری صرف دھنائی کی ہے، آگے دیکھ وہ تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں، تو صرف یہ سوچ۔ کیا کریں گے؟ میں نے حیرت اور معصومیت سے پوچھا، تو جواب دینے کے بجائے وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا اور مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس روز مجھے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ مجھے تو وقت کا بھی اندازہ نہیں تھا، نہ دن کا پتہ چل رہا تھا نہ رات کا۔ میں کمرہ اور جاوید تھا، وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندر ابھی اتنی سکت باقی تھی کہ میں جاوید پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے پر عمل درآمد کرتا، عین اسی لمحے چودھری باسط اور ببلی کمرے میں دوبارہ آئے۔ چودھری باسط کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک بیلٹ تھی اور اس کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ چودھری باسط کو دیکھتے ہی میں سہم کر بیڈ کے کونے میں چلا گیا۔ البتہ جاوید ان دونوں کو دیکھتے ہی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جیدے، چودھری باسط بڑے رعبدار انداز میں جاوید سے مخاطب ہوا، شاید وہ اسے جیدہ جیدے کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ حکم کرو سرکار، جاوید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ لے۔ چودھری باسط نے چمڑے کی بیلٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ باندھ اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا۔ جاوید نے آگے بڑھ کر اس سے بیلٹ لی اور مؤدبانہ لہجے میں کہا، جو حکم سرکار۔ پھر اس نے ریوالور اپنی قمیض کی جیب میں ڈالنا چاہا تو چودھری باسط نے کہا، یہ ریوالور مجھے دے دو۔ جاوید نے ریوالور چودھری باسط کو دیا اور بیلٹ لہراتا ہوا بیڈ کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر آ بے، اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو میں بدستور سہما ہوا بیٹھا رہا، بلکہ ارادتاً تھوڑا سا پیچھے کھسکا۔ جاوید نے آگے کی طرف جھک کر میرا بازو پکڑنا چاہا، لیکن میں سمٹا ہونے کی وجہ سے اس کی دسترس سے قدرے فاصلے پر موجود تھا۔ بیڈ پر چڑھ کر اسے باندھ، دفعتاً چودھری باسط نے تیکھے لہجے میں کہا۔ جاوید نے جو حکم سرکار کہا اور پھر وہ جوتوں سمیت بیڈ پر چڑھ آیا۔ مت مارو مجھے، مت مارو مجھے۔ جب جاوید نے میرا بازو پکڑنا چاہا تو میں نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کرتے ہوئے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ صورتحال یہ تھی کہ جاوید میرا بازو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے دونوں بازو کمر کے پیچھے چھپا لیے تھے اور ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ ببلی، یہ ریوالور پکڑو، چودھری باسط نے نازنین کی طرف ریوالور بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر ریوالور اسے دینے کے بعد وہ آگے بڑھا اور پیروں میں پہنے جوتوں سمیت بیڈ پر چڑھ آیا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے میرے سر کے بال پکڑے اور ایک جھٹکے سے میرا سر اوپر کیا تو میرے منہ سے کراہ نکل گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ گئے۔ چودھری باسط کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر سجدے کے بل لٹا دیا۔ چل باندھ اس کے بازو، چودھری باسط نے جاوید سے کہا، اور جاوید نے پہلے بیلٹ بیڈ پر رکھی اور پھر میرے دونوں بازو پشت پر کر کے بیلٹ سے باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران میں مزاحمت بھی کر رہا تھا اور چیخ بھی رہا تھا، لیکن جاوید نے بالآخر میرے دونوں بازو کس کر باندھ دیے۔ چودھری باسط نے پھر میرے سر کے بال چھوڑ دیے اور جاوید نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ لے آؤ اسے، چودھری باسط نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا اور نازنین کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاوید نے مجھے گردن سے پکڑ کر سیدھا کیا اور بیڈ سے اتار دیا۔ اب تو میں واقعی بہت بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ مجھے یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جاوید پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی سر سے گزر چکا تھا، اب تو میرے بازو بھی پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ میں مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے چاروں ناچار مجھے خود کو سرنڈر کرنا پڑا۔ البتہ یہ وہم دامن گیر تھا کہ میں کیا امریکہ جا سکوں گا یا نہیں۔ جاوید نے مجھے بازو سے پکڑے کمرے سے نکالنے کے بعد دو راہداریوں سے گزارا اور پورچ میں لے آیا، جہاں چودھری باسط کی پجارو کھڑی تھی۔ نازنین سائیڈ سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ چودھری باسط باہر کھڑا تھا۔ اس کے دو باڈی گارڈز اور ڈرائیور بھی پجاروں کے ساتھ الرٹ کھڑے تھے۔ جاوید نے مجھے باڈی گارڈز کے حوالے کیا تو ایک باڈی گارڈ نے پجاروں کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر مجھے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ چابی مجھے دو اور تم یہیں رہو، گاڑی میں خود چلاؤں گا، چودھری باسط نے ڈرائیور سے کہا
تو اس نے ٹھیک ہے جناب کہتے ہوئے فوراً چابی اس کے حوالے کر دی۔ پھر چودھری باسط نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، تم دونوں بھی بیٹھو۔ چودھری باسط کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس کے دونوں باڈی گارڈز میرے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی چودھری باسط نے پجاروں کا ہارن بجایا تو گیٹ کے پاس کھڑے مستعد ادھیڑ عمر آدمی نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ چند لمحوں کے بعد پجارو کوٹھی سے نکل کر کالونی کی سڑک پر دوڑتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے چودھری باسط مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ میں بدستور پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پجاروں میں گہری خاموشی طاری تھی۔ کالونی سے نکلتے ہی چودھری باسط اور نازنین آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی آوازیں مدھم تھیں، اس لیے مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ کس کے متعلق اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ دفعتاً چودھری باسط کی دبی دبی مگر کرخت اور واضح سنائی دیتی آواز گونجی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ببلی؟ کیا تم نشے میں ہو؟ نہ جانے وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے جس سے چودھری باسط کے لہجے میں غصے کی آمیزش بھی شامل تھی۔ نازنین برا منہ بناتے ہوئے بولی، میں نشے میں نہیں ہوں چودھری، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نازنین نے کہا، ہو بھی سکتا ہے کہ میرا وہمہ ہو، شاید شانزے کوئی لڑکی اور ہو، ویسے بھی یہ عام سا نام ہے، کئی لڑکیوں کے ہوں گے۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ نازنین ابھی تک شک میں مبتلا تھی اور اس نے اپنے خدشات چودھری باسط کے گوش و گزار کر دیے تھے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد چودھری باسط نے کہا، ببلی تم اس کے سیل فون سے شانزے کو کال کرو۔ کول ڈاؤن چودھری، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ نازنین ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی، اس سے فری ہو جاؤ پھر۔ نہیں، تم ابھی اسے کال ملاؤ۔ چودھری باسط بضد تھا، میں ابھی کے ابھی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اف چودھری، ایک تو تم جس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو اس کی تہہ تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہو۔ نازنین نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ عام بات نہیں ہے۔ چودھری باسط نے دبی دبی آواز میں پھنکارا، تم اسے کال ملاؤ اور مجھے فون دو، جلدی کرو۔ اچھا ملاتی ہوں کال، نازنین نے کہا اور اپنے بیگ سے میرا سیل فون نکال کر اسے آن کر دیا۔ سیل فون مکمل آن ہونے کے لیے پروسیس سے گزرنے لگا۔ میں بیک مرر میں چودھری کی آنکھیں دیکھ رہا تھا جو اس وقت خون کبوتر کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے کار موڑتے ہوئے بیک مرر میں دیکھا تو میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے جلدی سے نظریں پھیر لیں۔ میں کسی صورت اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں یادداشت کے جانے کا ڈرامہ کر رہا ہوں، لیکن وہ انتہائی شاطر کایاں اور سیاست کا بازیگر تھا۔ لمحہ بھر کے بعد میں نے کنکھیوں سے بیک مرر کی طرف دیکھا تو اب چودھری باسط ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ تھا۔ تبھی نازنین دوبارہ بولی، چودھری اگر وہ شانزے تمہاری بیٹی ہوئی تو چودھری باسط پھنکارا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ خود پر کنٹرول رکھو چودھری، ببلی ناصحانہ لہجے میں بولی، آج کی نسل کا خون بہت تیز ہے، بغاوت پر اتر آتی ہے، اس لیے اگر شانزے تمہاری بیٹی ہے تو تمہیں احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے نصیحتیں مت کرو۔ چودھری باسط نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی، تم کال ملاؤ۔ نازنین نے ہونٹ بھینچ لیے اور وہ میرے سیل فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا کہ چودھری باسط کیا کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد نازنین نے سیل فون چودھری باسط کے حوالے کر دیا تو اس نے سیل فون اپنے کان سے لگایا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اگلے چند سیکنڈوں کے بعد اس نے غصے سے سیل فون کا آف والا بٹن پریس کر کے اسے یوں ڈیش بورڈ پر پھینک دیا جیسے اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ الو کی پٹھی وہی ہے، چودھری باسط کی گرجتی آواز فجاروں میں گونجی، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میرے دشمن سے دوستیاں کرتی پھر رہی ہے، اس کی وجہ سے میرا بیٹا شانی چھپتا پھر رہا ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، ہو کیا رہا ہے؟ کول ڈاؤن چودھری، کول ڈاؤن۔ نازنین نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ پلیز کول ڈاؤن، غصے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کیسے کول ڈاؤن ہو جاؤں ببلی؟ چودھری باسط نے پھنکارتے ہوئے استفسار کیا۔ میری بیٹی میرے ناک کے نیچے میرے دشمن سے دوستیاں نبھا رہی ہے اور میں بے خبر رہا ہوں۔ لعنت ہے مجھ پر، پتہ نہیں کب سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ خود کو کیوں ملامت کر رہے ہو چودھری؟ جو ایسی حرکتیں کر رہی ہے اسے لعنت ملامت کرو۔ نازنین نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ انسان بعض اوقات اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، اکثر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بھی ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ جب بات خود پر آتی ہے تو وہ ایسے پارسا بن جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہی حالت ان دونوں کی بھی ہو رہی تھی۔
اچھا اب زیادہ مت سوچو، ویسے بھی تم اپنے دشمن کو اس کے انجام تک پہنچانے جا رہے ہو، اس لیے یہ قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ قصہ اس وقت ختم ہوگا جب تمہارا سابق خامند حیدر الماس بھی اگلے جہان چلا جائے گا۔ چودھری باسط نے گاڑی کو ایک اور سڑک کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ بدبخت کی قسمت اچھی تھی کہ وہ میرے بندوں کی فائرنگ کے باوجود زندہ بچ گیا تھا۔ پھر سب سے بڑی غلطی شانی سے ہوئی ہے۔ جب وہ اسے اغوا کر کے لے گیا تھا تو اسے پہلی ہی فرصت میں مار دیتا، لیکن وہ بھی بے وقوف ہی نکلا۔ تبھی ڈیش بورڈ پر پڑے میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ببلی نے سیل فون اٹھا کر سکرین پر دیکھا۔ کس کی کال ہے؟ چودھری باسط نے ایک نظر سیل فون پر ڈالی، پھر نازنین سے استفسار کیا۔ خود ہی دیکھ لو، ببلی نے جواباً کہا اور میرے سیل فون کی سکرین چودھری باسط کی نظروں کے سامنے کی۔ چودھری باسط نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر وہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ دیکھا ببلی، اب وہی فون کر رہی ہے۔ چودھری باسط پھنکارا، بند کر دو فون، ورنہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون بند کر دیتی ہوں، تم اپنا دماغ مت کھپاؤ، نازنین نے کہا، اور اس نے کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد فون ہی آف کر دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شانزے نے کال بیک کی ہوگی۔ جب اسے میرا سیل فون آف ملے گا تو وہ یقیناً پریشان ہو جائے گی، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار چکا تھا، اس لیے اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب میں چودھری باسط کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو پھر چودھری باسط میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن ہونی کو بھی تو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ پھر گاڑی مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ تا حد نگاہ کھیت اور درخت ہی دکھائی دے رہے تھے۔ سورج اپنا سفر کرتے ہوئے منزل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ پجاروں میں اب گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب پجاروں کچے راستوں پر دوڑتی ہوئی اپنے پیچھے دھول اڑاتی ہوئی درختوں کے پار پہنچی تو آبادی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کہیں کہیں ننھے ننھے زرد بلب بھی ٹمٹما رہے تھے۔ 10 منٹ کے سفر کے بعد بالآخر پجارو ایک بڑی سی عمارت کے کھلے گیٹ سے ہوتی ہوئی اس کے احاطے میں جا کر رک گئی۔ سب سے پہلے نازنین پجاروں سے نیچے اتری، پھر چودھری باسط نے پجاروں سے اترنے سے پہلے اپنے گارڈز کو تحکم آمیز لہجے میں کہا، لے آؤ اس کمینے کو۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایک گارڈ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اترا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے نیچے اترنے کا کہا۔ آؤ نیچے اترو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے ڈرامے کے پیش نظر سراسیمگی کے عالم میں کہا، لیکن گارڈ نے میری بات پر کان نہ دھرے اور مجھے بازو سے تھام کر زور زبردستی سے پجاروں سے نیچے اتار دیا۔ اس کا ساتھی گارڈ بھی پجاروں کے پیچھے سے گھوم کر ہماری طرف آ گیا، اور آتے ہی اس نے بھی میرا بازو سختی سے تھام لیا کہ مبادا میں وہاں سے فرار نہ ہو جاؤں، کیونکہ میری ٹانگیں تو آزاد تھیں۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے پاگل پن لہجے میں کہنا چاہا، لیکن دونوں نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا اور مجھے کھینچتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ چودھری باسط اور نازنین آگے آگے بڑے تمکنت بھرے انداز میں چل رہے تھے، جیسے چودھری باسط بادشاہ اور نازنین ملکہ ہو۔ وہ عمارت 3 اطراف سے گھنے اور بلند درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کی دیواریں قدرے بلند تھیں اور ان پر لوہے کی خاردار تاریں نصب کی گئی تھیں۔ وہاں 4 شودے ٹائپ آدمی موجود تھے، جنہوں نے انتہائی تعظیم کے ساتھ چودھری باسط اور نازنین کا استقبال کیا۔ ان چاروں کے حلیے بے حد خطرناک تھے۔ ہم عمارت کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ چاروں شودے بھی ہاتھ باندھے چودھری باسط کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ برآمدے کے کونے میں سیاہ رنگ کا ایک جسیم اور انتہائی خونخوار کتا بندھا ہوا تھا، جس نے مجھے دیکھتے ہی ہلکی آواز میں غرانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے میری طرف بڑھنا چاہا، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ خونخوار کتے کو دیکھتے ہی مجھے اپنے رگو پے میں سنسنی اور خوف کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جو جی، تھوڑا صبر کر، یہ تیرا ہی شکار ہے، چودھری باسط نے صحیح معنوں میں گاؤں کی بولی بولتے ہوئے کہا، لیکن شاید کتے یعنی جوجی کو صبر نہیں آ رہا تھا اور میرا شکار کرنے کے لیے بے حد بے چین اور بے قرار تھا، اس لیے وہ رسی توڑوانے کی تگو دو کر رہا تھا۔ اس کی غراہٹ بھی اب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پھر چودھری باسط اور نازنین برآمدے میں پڑی بڑی سی چارپائی پر بیٹھ گئے، جبکہ چاروں شہدے ان کے دائیں بائیں طرف ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا انداز غلامانہ تھا۔ اسے نیچے بٹھا دو، چودھری باسط نے دونوں گارڈوں سے کہا تو دونوں نے مجھے فرش پر بٹھا دیا۔ فرش اینٹوں کا بنا ہوا اور ٹھنڈا تھا۔ میرے بازو پشت کی طرف بندھے ہونے کی وجہ سے بے حد شل ہو رہے تھے۔ بھورے، چودھری باسط نے اپنے بائیں طرف کھڑے کسی ایک شہدے کا نام لے کر پکارا تو اس نے فوراً جواب دیا،
حکم سرکار۔ جوجی نے کتنے دنوں سے گوشت نہیں کھایا؟ چودھری باسط نے ایسے دریافت کیا جیسے وہ حاتم طائی ہو۔ سرکار تقریباً 2 روز ہو گئے ہیں اسے گوشت کھائے ہوئے، بھورے نے بتایا۔ اوئے، میں جانور کے گوشت کی نہیں، انسانی گوشت کی بات کر رہا ہوں، چودھری باسط نے برا منایا۔ وہ تو جی کافی مہینے ہو گئے ہیں، بھورے نے کھسیاتے ہوئے کہا تو چودھری باسط نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ یہ جوجی کا شکار ہے، چودھری باسط نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے سرکار، بھورے نے جواباً کہا اور پھر بڑے نارمل انداز میں پوچھا، کیا ابھی اس کو جوجی کے سامنے ڈال دوں؟ تم کیا کہتی ہو ببلی؟ چودھری باسط نازنین کی طرف گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ کیا ابھی اسے جوجی کے سامنے ڈال دیا جائے؟ جیسے تمہاری مرضی چودھری، نازنین نے ادائے دل ربائی سے کہا تو چودھری مسکرا دیا۔ چل بھورے، میں تیری بھابھی کا حکم نہیں ٹال سکتا۔ چودھری باسط نازنین کی طرف دلکش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ڈال دے اس کو جوجی کے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے جوجی کو شکار پر جھپٹتے اور بھمبوڑتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو حکم آپ کا سرکار، بھورے نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنی سائڈ سے نکل کر میری طرف بڑھا۔ میں دل ہی دل میں لرز رہا تھا کیونکہ میں بندھا ہوا تھا اور جوجی کے سامنے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی چودھری باسط کے سیل فون کی گھنٹی چیخ پڑی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکال کر سکرین پر دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ نازنین بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر چودھری باسط کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران بھورے نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کتے کی طرف لے جانے لگا۔ جوجی ایک بار پھر مجھے دیکھ کر اور اچھل اچھل کر میری طرف لپکنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹھہر جاؤ بھورے، دفعتاً چودھری باسط نے بھورے کو آواز دی تو بھورا رکا اور چودھری باسط کی طرف دیکھ کر بولا، جو حکم سرکار، اسے واپس لے آؤ۔ چودھری باسط نے کہا تو بھورا مجھے لے کر واپس برآمدے میں آ گیا۔ اسے یہیں بٹھا دو اور میرا انتظار کرو، میں اس کی موت کا منظر لائیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چودھری باسط اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا، پھر مل کر اس کا تماشا دیکھیں گے۔ جو حکم سرکار، بھورے نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، چودھری باسط کو جیسے کچھ یاد آیا، خیال رہے یہ بہت خطرناک اور تیز لڑکا ہے، یہ یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ کر رہا ہے، اگر یہ یہاں سے بھاگ گیا تو میں تم سب کو درخت سے الٹا لٹکا کر جوجی کو تم پر چھوڑ دوں گا۔ سمجھ گئے ہو میری بات؟ جی سرکار، میں سمجھ گیا ہوں، بھورے نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی جواب اس کے باقی ساتھیوں نے بھی دیا تھا۔ چودھری باسط ببلی کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو ببلی، کہاں جانا ہے؟ نازنین اٹھتی ہوئی بولی۔ اس کے لہجے میں استفسار تھا۔ بتاتا ہوں، فی الحال تو چلو، چودھری باسط نے کہا اور وہ دونوں پجاروں کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو بھورے نے مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی وہیں موجود تھے۔ میں خاموش بیٹھا ان سب کی شکلیں تک رہا تھا۔ رات ہو گئی لیکن چودھری باسط اور نازنین دوبارہ وہاں نہ آئے۔ البتہ بھورا اور اس کے ساتھی میری کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو میں شاید یہاں سے فرار ہونے کی تگ و دو کرتا، لیکن مجھے بے بس کر دیا گیا تھا۔ ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ کھلے برآمدے میں بیٹھے بیٹھے سردی میرے وجود میں سرایت کرنے لگی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جوجی بھی اب خاموش ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ شاید وہ مایوس ہو گیا تھا یا پھر میرا انتظار کر رہا تھا کہ کب چودھری باسط مجھے اس کے حوالے کرے گا اور وہ مجھے بھمبوڑ کر کھا جائے گا۔ دفعتاً بھورے کے سیل فون کی گھنٹی نے چیخ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوکیا کا پرانے ماڈل کا سیل فون نکالا اور سکرین پر دیکھتے ہی بولا، چودھری صاحب کال کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کال اٹینڈ کی اور کان سے لگاتے ہوئے بولا، حکم کریں سرکار۔ دوسری طرف سے چودھری باسط کی بات سننے کے بعد دوبارہ بولا، ٹھیک ہے سرکار، آپ بے فکر رہیں، ہم اس کی سخت نگرانی کریں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں سرکار۔ جی ٹھیک ہے سرکار، وہ سرکار کی گردان کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے سیل فون آف کر کے اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چودھری صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اسے رسیوں سے باندھ کر رکھنا ہے، اگر یہ فرار ہو گیا تو چودھری صاحب ہماری کھال ادھیڑ دیں گے، اس لیے ہمیں اس کی کڑی نگرانی کرنا ہوگی۔ تینوں نے جواباً ہنکاری بھری اور پھر دو شودوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک برآمدے سے ملحقہ کمرے میں لے آئے۔ مجھے چارپائی پر بٹھانے کے بعد ایک شودہ جلدی سے بڑی سی رسی لے آیا
جس سے اس نے میرے پیر مضبوطی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قمیض کی جیب سے چھوٹی سی ایک شیشی اور ایک انجیکشن نکال لیا۔ شیشی میں زرد رنگ کا محلول تھا۔ وہ انجیکشن میں محلول بھرنے لگا تو میں نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ انجیکشن بھرنے کے بعد اس نے شیشی ڈھکن لگا کر بند کی اور اسے جیب میں ڈالنے کے بعد وہ میرے دائیں طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے انجیکشن کی سوئی میرے بازو میں اتار دی۔ مجھے ہلکی سی ٹیس ہوئی۔ مجھے انجیکشن لگانے کے بعد اس نے انجیکشن کا ڈھکن لگا کر اسے بھی اپنی قمیض کی جیب میں رکھا اور باہر چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قسم کا انجیکشن تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے اعصاب ڈھیلے اور میری قوت مدافعت جواب دیتی جا رہی ہو۔ اس لمحے مجھے بے حد نقاہت محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھیں بھاری ہو گئی تھیں۔ فلک شیر، اس کے ہاتھ کھول دے، اب یہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکے گا۔ مجھے اپنی سماعتوں میں بھورے کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک شودا چارپائی پر چڑھ کر میرے بازو بیلٹ سے آزاد کرنے لگا، لیکن بازو آزاد ہونے سے پہلے ہی میرے دماغ پر ایک دبیز پردہ آ گیا اور میں پہلو کے بل لڑک کر بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے ہوش کتنے گھنٹوں کے بعد آیا تھا۔ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اسی کمرے میں موجود تھا جہاں مجھے بھورے کے ساتھی نے انجیکشن لگایا تھا، یا کسی اور کمرے میں تھا۔ میں چارپائی پر چت پڑا تھا۔ میرے اوپر نہ کوئی لحاف تھا اور نہ ہی رضائی، یہاں تک کہ چارپائی پر بستر بھی موجود نہیں تھا۔ میرے پیر بھی رسی سے آزاد تھے۔ شاید میرے بے ہوش ہونے کے بعد بھورے نے میرے پیر رسی سے آزاد کر دیے تھے، البتہ میرے پیروں سے جرابیں اتار لی گئی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد میں چند لمحے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے اعصاب کمزوری کا شکار ہو گئے تھے اور مجھ میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ شاید بھورے کے ساتھی نے جو انجیکشن لگایا تھا وہ اعصاب اور قوت مدافعت کو کمزور کرنے والا تھا، اور میں شاید ابھی تک اس کے زیر اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس لمحے خود میں بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے سر پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن درد نہیں تھا۔ میں نے کل سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس لیے شاید انجیکشن کی بدولت میں ہر احساس سے عاری ہو گیا تھا۔ چند لمحے بیٹھے رہنے کے بعد میں اٹھنے لگا تو میری قوت مدافعت جواب دے گئی اور میں دھڑام سے چارپائی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں زندگی میں کبھی اتنا بے بس، لاچار اور ناتواں نہیں ہوا تھا جتنا اس روز ہوا تھا۔ عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کیفیت مجھ پر کب تک طاری رہنی تھی اور میں چودھری باسط کے چنگل سے کب آزاد ہونا تھا۔ باہر کیف میں نے ایک بار پھر چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی اور اب کی بار میں کامیاب رہا، لیکن نقاہت اور نحیف اور نظاریت کی کئی تیز لہریں میرے وجود میں دوڑ گئیں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور بامشکل چلتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا۔ چونکہ مجھے دروازے کی سمت معلوم تھی، اس لیے مغالطے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے زور کا چکر آیا اور میں خود کو سنبھالتے سنبھالتے دھڑام سے ٹھنڈے فرش پر پشت کے بل آ گرا۔ ایک کراسی میرے منہ سے نکلی۔ میں نے چودھری باسط کو کوسا، جس کے حکم پر مجھے انجیکشن لگا کر کمزور کر دیا گیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کمرہ روزے روشن کی طرح روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا آنے والا بھورے کا ساتھی فلک شیر تھا۔ عین اسی لمحے بھورا اور دیگر شودے بھی آ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں ہی آواز دے کر بلا لیتے، بھورے نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ میرے اندر جواب دینے کی بھی سکت نہیں تھی۔ بھورا اپنے ساتھیوں سے بولا، اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈال دو۔ دو شہدے آگے بڑھے، ایک نے مجھے بازوؤں سے اور دوسرے نے ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور چارپائی پر ایسے پھینک دیا جیسے میری ان کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ بھورے، اس کا ساتھی بھورے سے مخاطب ہوا، اسے ایک اور انجیکشن لگا دوں تاکہ یہ چارپائی سے ہی نہ اتر سکے؟ لگا دے، بھورے نے کہا تو اسے مشورہ دینے والے شودے نے قمیض کی جیب سے انجیکشن اور محلول والی شیشی نکال لی۔ پھر وہی عمل دہرایا گیا۔ مجھے انجیکشن لگانے کے بعد وہ چاروں کمرے سے نکل گئے اور میں ایک بار پھر اندھیرے میں پڑا رہ گیا۔ انجیکشن لگنے کے کچھ دیر کے بعد ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، جس کا اختتام دماغ میں پھرتی تاریکی پر ہوا اور میں بے ہوشی کی وادی میں پہنچ گیا۔ اب یہ روٹین ہی بن گئی تھی۔ مجھے کئی گھنٹے نہ صرف بھوکا پیاسا رکھا جا رہا تھا بلکہ انجیکشن پر انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ صرف ایک وقت میں کھانا دیا جاتا تھا۔ نتیجتاً میری قوت مدافعت بالکل صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ واش روم لے جانے کی ڈیوٹی بھورے کے ایک ساتھی کی تھی جس کا نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے تو یہ تک یاد نہیں رہتا تھا کہ میں آخری بار واش روم کب گیا ہوں۔ بسا اوقات تو میرے کپڑے وہیں چارپائی پر پڑے پڑے خراب ہو جاتے تھے۔
جب سے مجھے یہاں لایا گیا تھا میں اسی لباس میں ملبوس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کمرے میں تعفن بھی پھیلا ہوا تھا۔ پھر ایک روز ایک ادھیڑ عمر کمرے میں آیا۔ اس نے نہ صرف میرا لباس تبدیل کروا دیا تھا بلکہ کمرے کی بھی اچھی صفائی ستھرائی کر دی، جس سے تعفن میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ باقی کے تعفن کو ختم کرنے کے لیے بھورے نے روم سپرے کر دیا تھا، جس سے کمرے کی فضا مہک اٹھی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے وہاں قید ہوئے کتنے دن گزر چکے تھے۔ انجیکشن کے زیر اثر میرا دماغ سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ اس دوران چودھری باسط یا نازنین دونوں میں سے کوئی بھی دوبارہ وہاں نہیں آیا تھا۔ شاید چودھری باسط اپنی مصروفیت کے سبب وہاں نہیں آ پا رہا تھا، اسی لیے مجھے انجیکشن کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا تاکہ میں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکوں۔ اس رات نہ جانے کون سا پہر تھا، سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ میں چارپائی پر رضائی اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ میری چارپائی پر بستر کس نے بچھایا تھا، رضائی کس نے اوڑھائی تھی، یہ مجھے یاد نہیں تھا۔ البتہ یہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس رات بھورے کے ساتھی نے مجھے انجیکشن نہیں لگایا تھا۔ شاید وہ انجیکشن لگانا بھول گیا تھا یا پھر محلول ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اس رات میرے دماغ پر غنودگی کی دبیز طے قدرے کم تھی، لیکن جسم میں کمزوری بدستور محسوس ہو رہی تھی۔ میں چارپائی سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا تو مجھے چکر سا آ جاتا اور میں دوبارہ چارپائی پر بیٹھ جاتا۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے اوپر سے رضائی ہٹا دی ہو اور پھر کوئی مجھے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا ہو۔ میں نے نیم غنودگی کے عالم میں کسمساتے ہوئے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے جھنجھوڑنے والے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا معلوم نہیں تھا۔ دفعتاً نوارد کی سرگوشی میں ڈوبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اٹھو جلدی کرو۔ میں بدستور نیم غنودگی کی کیفیت میں مبتلا تھا اور میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو اس نے دروازے کے قریب لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک بٹن دبایا تو کمرے میں زرد بلب جل کر اپنی روشنی بکھیرنے لگا۔ یکدم روشنی پھیل جانے کی وجہ سے میری آنکھیں چندے آنے لگیں۔ نوارد برقی صورت سے میرے پاس آیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اٹھو یار جلدی کرو۔ جب میں نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے میچی میچی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس کا چہرہ شناسا لگا۔ مجھے بعد میں یاد آیا کہ وہ فلک شیر تھا۔ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا اور کیا چاہتا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ جوتے پہنو جلدی کرو کوئی آ نہ جائے، فلک شیر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی عجلت سے بولا۔ تاہم جب میں نے اس کے حکم کے باوجود جوتے نہ پہنے تو وہ جھنجھلاتے ہوئے فرش پر بیٹھا اور میرے پیروں میں جوتے پہنانے لگا۔ جوتے پہنانے کے بعد اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور مجھے کوٹ پہنانے کے بعد اپنے ساتھ لگائے تقریباً گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے ایسے لے کر جا رہا تھا جیسے کسی مریض کو پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ فلک شیر نے دروازے کے پاس پہنچ کر پہلے کمرے کا زرد بلب بند کیا، پھر گردن دروازے سے باہر نکال کر جھانکنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ باہر کوئی موجود نہیں ہے تب وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سنو لڑکے، کوئی آواز مت نکالنا، چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہو۔ میں نے بھول پن سے اس کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ بعد ازاں وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے برآمدے میں آ گیا۔ برآمدے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، البتہ صحن میں اندھیرے کو چاند کی مدھم روشنی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھورا اور اس کے ساتھی شاید کمروں میں سو رہے تھے۔ تاہم برآمدے سے نکل کر ہم صحن میں پہنچ گئے۔ وہاں کہیں بھی کتا جوجی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شاید سردی کی وجہ سے اسے کسی کمرے میں باندھ دیا گیا تھا۔ باہر کیف فلک شیر مجھے اپنے ساتھ لگائے صحن عبور کر کے عمارت سے باہر لے آیا۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی اور میں بمشکل فلک شیر کے ساتھ چل پا رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اسی حالت میں بازوؤں کے حصار میں لیے ایک طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور آنے کے بعد وہ رک گیا اور مجھے ایک اونچی جگہ بٹھانے کے بعد تو وہ جھاڑیوں میں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فلک شیر مجھے یہاں کیوں لایا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ تاہم کچھ دیر کے بعد وہ جھاڑیوں سے برآمد ہوا تو اس کے پاس موٹر بائک تھی، جسے وہ جلدی جلدی گھسیٹتا ہوا میرے پاس لے آیا اور اس پر بیٹھنے کے بعد مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں موٹر بائک پر بیٹھ سکتا۔ اف، میں تجھے کیسے موٹر سائیکل پر بٹھاؤں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، لیکن میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح چکر آتے رہے تو میں وہیں گھاس پر گر جاؤں گا۔ وہ پریشان کن لہجے میں بڑبڑایا، یار اگر کوئی جاگ گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مجھے ہی کوشش کرنی ہوگی۔
پھر اس نے موٹر بائک سٹینڈ پر کھڑی کی اور سامنے سے میری کمر کے گرد اپنی دونوں بازو حائل کرنے کے بعد مجھے اٹھایا اور موٹر بائک پر بٹھانے کی کوشش کی۔ اگرچہ اسے بہت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میں کبھی بائیں طرف جھول جاتا تو کبھی دائیں طرف۔ وہ بھی با ہمت انسان تھا۔ جیسے تیسے کر کے مجھے موٹر بائک پر بٹھانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ مجھے بٹھانے کے بعد اس نے ایک بڑی سی چادر میری کمر کے گرد حائل کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ دی۔ اب میں اس کے ساتھ چپکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس صورت میں میرے گرنے کے چانس قدرے کم تھے۔ پھر اس نے کک ماری تو ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی موٹر بائک سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے اسے گیئر میں ڈالا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا چلا گیا۔ مختلف ہموار اور ناہموار راستوں اور کھیتوں کے درمیان بنی پگ ڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے ہم کچھ دیر کے بعد کھلے میدان میں پہنچ گئے، جس کی دوسری طرف آبادی کا سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ مجھے دور سے ہی ٹمٹماتی ہوئی مدھم روشنیاں دکھائی دی۔ شاید ہم کسی دوسرے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ باہر کیف میدان سے ہوتے ہوئے ہم آبادی میں داخل ہو گئے، جہاں کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے۔ کسی مکان کا دروازہ لوہے کا تھا تو کسی کا لکڑی کا۔ کسی گھر کی پیشانی پر زرد بلب اونگتے ہوئے اپنی روشنی بکھیر کر قرب و جوار کو نمایاں کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ 2 گلیاں کراس کرنے کے بعد موٹر بائک تیسری گلی میں داخل ہو کر تیسرے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس مکان کا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، ساتھ ہی بیٹھک کا دروازہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی موٹر بائک رکی تو تبھی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان عورت دکھائی دی، جس نے کالے رنگ کی ایک بڑی سی چادر سے اپنا وجود ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، لیکن وہ نوجوان اور خوش شکل عورت تھی۔ فلک شیر نے موٹر بائک آگے بڑھائی اور گھر کے اندر لے گیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، لیکن برآمدے میں زرد بلب جل رہا تھا۔ فلک شیر نے موٹر بائک برآمدے میں روک دی اور اپنے پیٹ کے گرد بندھی چادر کی گانٹھ کھول دی۔ شمی، اسے پکڑ لو، کہیں یہ گر نہ جائے، یہ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر ہے، فلک شیر نے عورت سے کہا تو وہ جلدی سے آگے بڑھی اور مجھے کاندھوں سے تھام لیا۔ اگر وہ عورت بر وقت مجھے نہ تھامتی تو میں موٹر بائک سے لڑکنے ہی والا تھا۔ پھر فلک شیر بھی موٹر بائک سے اتر آیا۔ اس نے بڑی مشکل سے موٹر بائک سٹینڈ پر کھڑی کی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ فلک شیر، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ عورت فلک شیر سے مستفسر ہوئی۔ نہیں، فلک شیر نے مجھے موٹر بائک سے اتارتے ہوئے جواب دیا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا۔ اس بار عورت مجھے دیکھتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولی۔ پھر وہ دونوں مجھے پکڑ کر برآمدے کی طرف لے جانے لگے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے شمی یعنی شمیم نے فلک شیر سے استفسار کیا، کیا تم اب واپس حویلی جاؤ گے؟ ہاں، فلک شیر نے جواباً کہا، اور پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد استفسار کیا، بانو کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے، شمیم نے جواب دیا۔ تم نے اسے بتایا تو نہیں کہ میں اسے یہاں لا رہا ہوں؟ فلک شیر نے پوچھا۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ نہیں، شمیم بولی، لیکن جب وہ صبح اسے دیکھے گی تو مجھ سے سوال جواب ضرور کرے گی۔ استانی جو ہوئی سوال تو کرے گی، فلک شیر نے کہا، لیکن تم اسے وہی بتانا جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اور اسے سمجھا بھی دینا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، شمیم نے فلک شیر کو یقین دہانی کرائی۔ فلک شیر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں مجھے ایک کمرے میں لے آئے جہاں پہلے ہی زرد بلب جلتا ہوا اپنی روشنی بکھیرے ہوئے تھا۔ اس کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا اور اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی۔ پلنگ پر پہلے سے ہی رضائی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے پلنگ پر لٹانے کے بعد فلک شیر نے رضائی میرے اوپر ڈال دی۔